ایک طرف تو یہ سیاسی جوڑ توڑ چل رہا ہے اور اس کو سیاسی طور پر عمران خان صاحب ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور خوشخبریوں پہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک طرف تو پیٹرول کی قیمت کم کی گئی، بجلی کی قیمت کم کی گئی، لیکن ساتھ اب انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں انڈسٹری کے لیے، جس طرح ایمنسٹی پیکج آیا، اب نوجوانوں کے لیے قرض، گھروں کے لیے قرض، 45 لاکھ گھروں کے 45 لاکھ خاندانوں کے لیے 407 ارب روپے کا پیکج ہے، مختلف کے 5 لاکھ جو ہے بلا سود قرض دیا جائے گا شہری علاقوں میں جو غریب گھرانے ہیں ان کو، اور اسی طرح سے دیہات میں 3 لاکھ زراعت کے لیے قرض دیا جائے گا۔ اب عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف یہ کیا کہ کیسے ممکن ہوا، سب سوچ رہے ہیں جی پیٹرول کیسے آپ نیچے کر دیا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو اوپر جا رہا ہے، تو عمران خان صاحب نے راز سے پردہ اٹھایا کہ ایف بی آر کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے، ایف بی آر نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور فروری میں 441 ارب روپے کا ہدف عبور کیا، ٹیکس وصولی میں 28% اضافہ ہوا۔ اس پر عمران خان صاحب بہت خوش تھے، انہوں نے کہا یہ جو ہمیں زائد ٹیکس اکٹھا ہوا ہے اس سے ہم ریلیف دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ترجمان ہے، اسپوکس پرسن ہے ایف بی آر کے، جناب اسد طاہر صاحب۔ اسد طاہر صاحب، یہ کیسے ممکن ہوا، یہ تو آپ ایف بی آر کی کارکردگی اتنی اچھی اچانک کیسے ہو گئی کہ پورے ملک کو ریلیف مل گیا اس کی وجہ سے؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام پہ لینے کے لیے، اور آج جو 2 بیک ٹو بیک وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹس کیے ہماری ایف بی آر کی پرفارمنس پہ، ہمارے محصولات کی کارکردگی کے اوپر، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ جولائی سے آنورڈ گزشتہ 8 ماہ سے مسلسل ایف بی آر جو ہے اپنے اس خطیر رقم کے محصولات کے تعاقب میں بڑی تیزی سے کامیابی سے آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ ہر مہینے جب ایف بی آر محصولات کے اہداف کو اچیو کرتا ہے تو وزیر اعظم صاحب بڑی جنروسٹی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ہماری کارکردگی کے اوپر ہمیں اعداد تحسین دیتے آئے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال 30 جون پہ جب ہم نے 4745 ارب روپے اکٹھے کر کے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 4000 ارب یا 4 ٹریلین کا نہ صرف نفسیاتی ہدف عبور کیا بلکہ 4000 روپے اکٹھے کر کے ملک میں ریونیو کلیکشن کے حساب سے ایک نئی تاریخ رقم کی، تو اس کے بعد پھر ہمارا جو موجودہ مالی سال کا ٹارگٹ ہے محصولات کا وہ 5.8 ٹریلین کر دیا گیا تھا، 5829 ارب کرنے تھے، جس کو کامیابی کے ساتھ ہم جولائی آنورڈ کرتے آئے ہیں۔ اب ہماری حکومت نے ہمارا وہ بجٹ جو ہے وہ 6.1 ٹریلین کر دیا ہے، یعنی اس کے اندر بھی 1.1 ٹریلین کے اندر بھی مزید 300 ارب کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کو ہم نے ریوائز کیا اور اپنے محصولات کے ہدف میں اس کو شامل کیا، اور اس کے باوجود یہ فرمائے گا کیسے ممکن ہوا، کہاں سے کس مد میں یہ اتنا ٹیکس اکٹھا ہو سکا ہے؟ اس میں 2 ارب مزید اضافہ ہم نے حاصل کیا اور 443 ارب ہم نے فروری میں محصولات میں اکٹھے کیے ہیں۔ جی، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کس طرح سے، کہاں سے یہ ٹیکس جو ہے بڑھا ہے، کس طرح سے، کیا امپورٹس پر زیادہ ٹیکس لگایا گیا کیونکہ ہماری امپورٹس تو بہت زیادہ ہو گئی، وہاں پر ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے، کہاں سے، یا یہ جی ایس ٹی بڑھایا گیا وہاں سے ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے؟ نہیں، ہم نے آپ کو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایف بی آر اس ملک میں ایک شفاف، قابل اعتبار اور خودکار طرف تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہماری جو موجودہ لیڈرشپ ہے ایف بی آر کی، وہ ایک کلین ٹیکسیشن کا رواج ملک میں دینے کے لیے دن رات کوشاں ہے، اور ہم ٹیکس پیئر سے ایک کلین ٹیکس کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے پہلی مرتبہ اس ملک میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ان کے ریفنڈز ہیں وہ نہیں روکے جائیں گے، ان سے ایڈوانس ٹیکسز یا ایڈوانس نہیں کلیکٹ کیا جائے گا، اور کسی بھی ٹیکس پیئر کی طرف جو ڈیو اماؤنٹ ہے ٹیکس کی صرف وہی اس کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں جب ہم نے ٹیکس پیئر پہ ان کو ایک شفاف نظام کی طرف راغب کیا ہے تو ٹیکس پیئرز نے بھی ہماری کال پہ لبیک کہا ہے اور ہمارے اس شفاف نظام کی طرف آگے بڑھ کے ایف بی آر کا ہاتھ تھاما ہے۔
तो इससे हमारी कलेक्शन बेहतरी हुई है। वो जो सिटीजन और स्टेट का रिलेशनशिप है उसमें अच्छा। बेहतरी आई है। सर आपको क्या लगता है कि ये कलेक्शन जो बड़ी है इससे आईएमएफ से जो हमारे अब अगले किस्त के लिए मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं उसमें कोई फर्क पड़ेगा? आईएमएफ की शराइत कुछ नरम हो सकेंगी? क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये तो आईएमएफ के लिए काबिल कबूल होगा कि आपने जिस तरह से टैक्स जीरो कर दिया है पेट्रोल पर, बिजली की कम कर दिए हैं, ये तो आईएमएफ की शराइत के बिल्कुल खिलाफ गए हैं। तो क्या एफबीआर की कारकर्दगी सामने रखेगा जी हमने टैक्स इतना कलेक्ट कर लिया है तो आईएमएफ को सेटिस्फाई कर सकेंगे या आप उम्मीद है कि 6100 अरब रुपए का टारगेट आप इजीली अचीव कर लेंगे? जी इंशाल्लाह, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एफबीआर पे मुसलसल एतमाद करते आए हैं और मुसलसल वो हमारी कारकर्दगी पे न सिर्फ तसल्ली बख्श अपने रिमार्क्स देते हैं बल्कि हमें दाद तहसीन देते रहे हैं। मुझे कभी उम्मीद है और हम पुरआज़्म हैं, हमें यकीन है कि अगले 4 माह में 30 जून को इस मुल्क में पहली मरतबा इंशाल्लाह 6000 अरब का जो एक खतीर महसूलात का बजट है, टारगेट है, उसको हम अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद ताहिर साहब, तर्जुमान एफबीआर, आपने हमें वक्त दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी।